مائی گرل ناول بائی زانور زائس ایپیسوڈ نمبر 19۔ خان بابا مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ 13 سالہ زتاشا اپنی چادر کو ہاتھوں میں بیچ کر روتے ہوئے بولی۔ آج اس کو بچانے والا کوئی مسیحا گھر نہ تھا جس کا فائدہ خان بابا اور اس کا باپ اٹھا رہا تھا۔ بکواس بند کرو، اپنے ایک بھی لفظ تمہارے منہ سے اب مجھے سنائی نہیں دینا چاہیے۔ تم وعدے کے مطابق اپنی جگہ مجھے دے دو گے اسفن؟ زتاشا کو کونی سے پکڑتے ہوئے اس نے اسفن کی طرف پھینکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اسفن کے قدموں میں گری تھی۔ خان بابا کی دھمکی پر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ میں کسی کے نکاح میں ہوں خان بابا، وہ روتے ہوئے اپنی ماں کی بات یاد کرتے ہوئے بولی۔ بیبی ڈال، اب تم صرف میری ملکیت ہو، باقی لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ اسفن 35 سالہ آدمی تھا جو خان بابا کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ زتاشا کے حصول پر مر مٹا تھا۔ کبھی اس کا سودا کر کے وہ اپنی ملکیت بنا چکا تھا۔ زتاشا اس کا ہاتھ اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر پیچھے کی جانب بڑھی۔ اسفن ہنستے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ اس کی پکڑ میں آنے سے پہلے زتاشا کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔ اس کا سارا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ 2 دن پہلے ہی اسے اسفن کا فون آیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ ہر وقت ایک انجانا سا خوف اسے اپنے اعصاب میں لیے ہوئے تھا۔ اپنا منہ گھٹنوں میں لیے وہ خاموشی سے رونے لگی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ واپس 7 سال پیچھے چلی گئی ہو۔ اپنے کمرے میں کھڑکی پر کسی چیز کے بجنے کی آواز سنتی وہ ڈر کر اچھلی تھی۔ کھڑکی پر ہوتی مسلسل کھٹ پٹ پر وہ کانپتی ٹانگوں سے اٹھ کھڑی ہوئی کھڑکی کی جانب بڑھی تھی۔ کھڑکی سے پردہ ہٹاتے اس کی نگاہ وہاں بنی چھوٹی سی بالکنی میں کھڑے زمان پر پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر زتاشا کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ زمان اسے کھڑکی کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ زتاشا نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ زمان نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کھول کر اس کے سامنے کی تھی۔ وہ اس کا بریسلیٹ تھا جو اس کے منکو نے اسے تحفے میں بھیجا تھا۔ وہ بریسلیٹ دیکھتے اس نے تیزی سے کھڑکی کھولی تھی۔ یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ واپس کریں مجھے۔ وہ سنجیدہ سے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولی۔ بریسلیٹ یاد ہے؟ بریسلیٹ دینے والا نہیں؟ زمان نے ایک ایبرو چکاتے بریسلیٹ واپس اپنی مٹھی میں دباتے اس سے پوچھا۔ آپ کو کیسے پتا یہ مجھے کسی نے دیا ہے؟ زتاشا نے دھڑکتے دل سے بھویں بھیج کر پوچھا۔ پیچھے ہٹو، اندر آنے دو، پھر بتاتا ہوں۔ زمان کے بولنے پر بھی زتاشا جب پیچھے نہ ہٹی، زمان زبردستی اسے سائڈ پر کرتا اندر گھس آیا تھا۔ اس کے کمرے میں موجود ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ آپ مجھے میری بریسلیٹ دیں اور جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کچھ نہیں جاننا۔ وہ زمان کے سامنے جاتی ہوئی بولی۔ زمان جو اس سے بمشکل نظریں ہٹا پا رہا تھا، زتاشا کے ایسے سامنے آ کر کھڑے ہونے پر دوبارہ اس کی نظر زتاشا پر ٹک گئی تھی۔ وہ کھلی شرٹ اور ٹراؤزر میں بکھرے بالوں کے ساتھ دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی، اپنی چادر لو جا کر۔ زمان نے سنجیدگی سے بولنے پر اس کا دھیان اپنی طرف گیا۔ خفت سے سوکھ پڑتی وہ تیزی سے قریبی کرسی پر تہہ لگی اپنی چادر کو کھول کر اوڑھ چکی تھی۔ یہ لو اپنا بریسلیٹ، دوبارہ اس بات کا خیال رکھنا مجھے پسند نہیں میری پسند بے حجاب بن کر غیر لوگوں کے سامنے جائے۔ زمان کی بات پر زتاشا نے بساک پر نظر اٹھا کر زمان کو دیکھا تھا۔ زمان زتاشا کا ہاتھ پکڑتا اس کی ہتھیلی پر بریسلیٹ رکھ چکا تھا۔ اس بار میں اپنی امانت میں خیانت برداشت نہیں کروں گا۔ زتاشا کی بکھری لٹیں سنوارتے وہ سرنوری سے بولا۔ زتاشا نے تھوک نگلتے اسے دیکھا۔ وہ زمان کی باتوں کا مطلب سمجھ رہی تھی لیکن وہ حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کو سوچوں میں ڈوبے دیکھ کر زمان اس کی پیشانی پر جھک کر اپنا دہتا لمس چھوڑتا اسے اپنی سوچوں کے حصار میں چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ سین چینج۔ واش روم سے باہر نکلتی زمر اپنے بال سکھانے لگی۔ جب کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ ایک دم پلٹی۔ اپنے پیچھے کھڑے خان کو دیکھتی وہ اچھل پڑی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ڈرتے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے اوقات کو گھورا۔ خان نے گہری نگاہوں سے اس کا بھیگا سا خوشبو میں سے معطر وجود کو دیکھا۔ محرون شلوار قمیض اس کی صاف شفاف رنگت پر بے حد جچ رہا تھا۔ گیلے بال اس کی کمر پر آبشار کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ خشک پانی کے قطرے اس کی گردن اور چہرے پر دکھائی دے رہے تھے۔ خان کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ گڑبڑا کر اپنا خلیہ دیکھتی تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ میں تم سے ملنے آیا تھا، خان کا جواب سنتے اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ کوئی خاص وجہ؟ زمن نے لب دبا کر پوچھا۔ وہ منہ بگاڑتی وہ اپنے
دوپٹے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ کچھ دور ہی اسے دوپٹہ بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ خان نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دوپٹے کو دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھتی اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی تھی جب خان نے اس سے پہلے آگے کی طرف بڑھتا اس کا دوپٹہ پکڑ چکا تھا۔ خان میرا دوپٹہ واپس کرے، وہ شرمندہ سے اپنا رخ پھیر گئی تھی۔ اگر اتنی ہمت ہے تو مجھ سے لے کر دکھاؤ۔ خان مسکراتا وہ اسے رچ کرنے لگا تھا۔ جمل غصے سے پلٹتی خان سے اپنا دوپٹہ چھیننے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی خان اس کا دوپٹہ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑتا اوپر کی جانب کر چکا تھا۔ خان شرافت سے میرا دوپٹہ واپس کریں۔ جمل اس کے دراز قد کے سامنے چھوئے ہوئی سی لگ رہی تھی۔ میں کون سا بدماشی کر رہا ہوں؟ خان اسے کوششیں کرتا دیکھ کر پھر مسکراہٹ دباتا سنجیدگی سے بولا۔ جمل نے خان کو گھوٹے اچھل کر دوپٹہ پکڑنا چاہا جب خان اس کا دوپٹہ مزید بلند کر گیا۔ وہ ناکام کوششیں کرتی منہ پہ گاڑتی واپس رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اب اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ وہ تیزی سے اپنی الماری کی طرف بڑھنے لگی تھی جب دوپٹہ اس کی کمر کے گھیر ڈالتے خان نے اسے پیچھے کھینچا تھا۔ چیر اپنی اتنی جلدی ہمت ہار گئی تم؟ خان اسے دوپٹے سے کھینچتا اسے اپنی بےحد قریب کر چکا تھا۔ وہ خان کی گرم سانس سے اپنی گردن میں محسوس کرتے کب کپا اٹھی۔ خان بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو ہوا کیا ہے؟ پہلے آپ مجھ سے جان چھڑوانا چاہ رہے تھے اور اب خود میرے قریب آ رہے ہیں۔ جمل کے سوال کرنے پر میں ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اب تم مجھے میرے حق سے محروم کرو گی؟ اس کے دائیں کان کے قریب جھکتے خان ہر لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ جمل نے اس کی سانسیں اپنی بےحد قریب محسوس کرتے اپنی آنکھیں زور سے مچی تھیں۔ جمل کا ریئیکشن دیکھتا خان دلکشی سے مسکرایا۔ اس کی گہری سبز آنکھوں میں بھی ایک خاص چمک دکھائی دے رہی تھی جس سے فی الحال وہ خود انجان تھا۔ جمل کے بھیگے بالوں کی خوشبو خود میں اتارتا اس کی سرد گردن پر اپنے ہونٹوں سے مہر لگاتا دوپٹہ اس کے کندھوں پر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جمل نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی گہرا سانس لے کر اسے اپنی پاگل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا تھا۔ اپنے تپتے گالوں پر ٹھنڈے ہاتھ لگاتی خود پر نظر محسوس کر کے واپس پلٹی دروازے کو خان کو دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ کر وہ ایک بار پھر اچھل پڑی تھی۔ خان کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے رکا تھا۔ اس کی حالت سے لطف اندوز تھا۔ وہ مزید اسے تنگ کرے گی یہ بنا چلا گیا تھا۔ جمل نے اس کے جاتے ہی شکر ادا کرتے ہوئے دروازے کو لاک لگا لیا تھا۔ شیر خان کو اوپر سے لبوں میں سگار دبائے نیک ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھتے نظر جھکا گئے تھے۔ لوگوں کو نظروں میں اپنے لیے خوف محسوس کرتے ہوئے اس کے ہونٹ ہلکے سے اوپر اٹھے تھے۔ شیر خان کے پیچھے اس کے دو آدمی چل رہے تھے۔ شیر خان بنا کسی کو دیکھے سیدھا وہاں موجود خان کے آفس میں دھڑلے سے گھسا تھا۔ خالی کمرہ دیکھتے وہ میز کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارمغان جو خان کو کال کر کے شیر خان کی بتانے کا سوچ رہا تھا، شیر خان کے ایک آدمی نے آ کر اسے کالر سے دبوچا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ ارمغان خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے زبردستی گھسیٹنے پر ارمغان نے اپنی پینٹ میں موجود پاکٹ نائف نکالتے اس آدمی کا ہاتھ کاٹا تھا۔ وہ جانتا تھا شیر خان کسی اچھے مقصد سے نہیں ہے۔ سب لوگ خاموشی سے ارمغان کو دیکھ رہے تھے، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ ارمغان نے سب کو غصیلی اور ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اپنے چاقو کی مدد سے اس نے اپنے مقابل کے بازو پر دوبارہ وار کرتے ایک دم گھومتے ہوئے اپنا پیر اٹھاتے اس کے سینے پہ دے مارا تھا۔ مقابل وجود لڑکھڑایا تھا۔ اس نے غصے میں اپنی گن نکالتے ارمغان کے سر کا نشانہ دیا تھا۔ سب دل تھامے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سب کو یقین تھا اب ارمغان مر جائے گا، اسے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ گولی کی آواز سنتے وہاں موجود لڑکیاں اپنے چہروں پہ ہاتھ رکھ گئی تھی، جبکہ باقی لوگ خاموشی سے نظریں جھکا گئے تھے۔ سب کے دل خوف سے کانپنے لگے تھے۔ ارمغان نے خود کو صحیح سلامت پاتے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا جو زمین پر گر چکا تھا۔ ایک گولی اس کی آنکھوں کے درمیان میں پیوست ہوئی تھی۔ ارمغان گہرا سانس لیتا وہ پیچھے مڑا تھا۔ خان کو دیکھ کر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ خان سپاٹ تاثرات سے نیچے گرے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ارمغان نے تیزی سے اس کے قریب جاتے اسے شیر خان کے آنے کی خبر دی تھی۔ تم جا کر اپنا کام کرو۔ ارمغان کو بولتا خان اپنی طرف دیکھتے سب کو سخت نظروں سے دیکھتا اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ اپنی جگہ پر بیٹھے شیر خان کو دیکھ کر چہرے کے تاثرات پر کھلے ہوئے تھے۔ وہ سپاٹ نظروں سے شیر خان کو دیکھ رہا تھا جو ہونٹوں پر زچ کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ خان، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ تمہارا دوست کہاں گیا ہے؟ میں نے سنا تمہیں اکیلا چھوڑ کر وہ دھم دبا کر بھاگ گیا ہے۔ سامنے
ایک بار جو ابھی آ جائے اس سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ معاملہ میں نے اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیج دیے ہیں۔ اس کی کمزور بیوی کو مارنے کے بعد مجھے لگا تھا وہ دوبارہ سخت ہو جائے گا، لیکن میں غلط نکلا، وہ تو اس سے بھی زیادہ بزدل بن گیا۔ شیر خان رضوان کی بات سن رہا تھا، شیر خان رضوان کی بات کر رہا تھا۔ شیر خان نے جب رضوان کو لالچ دی تھی، دراصل وہ صرف اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا۔ رضوان نے اس کو ہاں کر کے اس کے ساتھ ڈبل کراس کیا تھا۔ ابو شام اور اس کے ایران میں موجود پراپرٹی کو آگ لگانا شیر خان کی آخری حد تھی۔ ابو شام بھی شیر خان کا ایک بہت اچھا دوست تھا، جو اس کو ہر طرف اسلحہ اور بارود فراہم کر رہا تھا، لیکن خان کے اس کے بیٹے کو مارنے کے بعد وہ شیر خان کا بھی دشمن بن چکا تھا۔ پہلے ہی رشیا سے سارے اسلحے کی فراہمی بند ہونے لگی تھی۔ اس کا آخری سہارا ابو شام تھا، جس کے بیٹے کو قتل کر کے اس نے خان کا سارا کام بگاڑ دیا تھا۔ رضوان کے بارے میں شیر خان کے منہ سے سنتے خان نے بموقع خود کو اسے قتل کرنے سے روکا تھا۔ وہ چاہتا تو ابھی اسی وقت شیر خان کو جان سے مار سکتا تھا، لیکن پھر ساری آرگنائزیشن میں موجود لوگوں نے اس کے خلاف ہو جانا تھا، اور ان کے کچھ قانون تھے جن کے مطابق وہ شیر خان کو نہیں مار سکتا تھا۔ اور رہی بات خان کی رضوان کو مارنے کی، وہ یہاں پاکستان میں ہوتا پھر ہی شیر خان اسے مار پاتا۔ تبھی رضوان کو مارنے کی خبر پر وہ سپاہی کھڑا رہا تھا۔ تم یہاں کس کام کے لیے آئے ہو شیر خان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں کی چٹانوں سے سکتی تھی۔ شیر خان اس کے خود سے جدوجہد دیکھتا ہنس پڑا تھا۔ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے خان، تم نے چن کر اپنے لیے ڈھونڈی ہے، بڑی سخت جان ہے۔ میرے مارنے کے باوجود بھی اس کا بچ جانا میرے لیے حیران کن ہے، شیر خان مسکراتا ہوا بول رہا تھا، جو خان کو مزید سلگا رہی تھی۔ وہ اپنے غصے سے زمل کو شیر خان کے سامنے اپنی کمزوری نہیں ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تبھی ہونٹوں کا بیچے بنا کوئی تاثر دیے کھڑا رہا۔ شیر خان اس کا کوئی بھی ریئیکشن نہ دیتے دیکھ کر ایک دم تیش میں آیا، پھر کچھ سوچ کر اپنا غصہ سنبھالتے وہ دوبارہ گویا ہوا۔ 2 دن بعد نیک آرگنائزیشن کی اینیورسری پر تم اپنی بیوی کو ساتھ لاؤ گے۔ میں سب کو اطلاع دے چکا ہوں، سب لوگ تمہاری بیوی دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اگر تم اسے اپنے ساتھ نہ لائے تو میں اسے زبردستی اٹھوا کر لے آؤں گا، یاد رکھنا۔ شیر خان کے استحضائی لہجے پر بولنے پر خان کی رگیں ٹن گئی تھی۔ شیر خان کی باتوں کا مطلب سمجھ کے اس کا روم سلگ اٹھا تھا۔ تم نے اگر بھونک لیا ہو تو پھر باہر کا راستہ وہاں ہے، تمہارے گندے وجود سے میرے آفس میں بدبو پھیل گئی ہے۔ خان کے چند الفاظ ہی شیر خان کو آگ لگا گئے تھے۔ مت بھولو خان، تم اپنے باپ سے بات کر رہے ہو، میں اب بھی ویسا ہی ظالم سپاک ہوں جس طرح پہلے تھا۔ جیسے تمہارے بھائی کی زبان کاٹ دی تھی، تمہارے بھی کاٹنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ شیر خان کرسی سے اٹھا، قدم بقدم چلتا خان کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے ڈرپوک خان سمجھنے کی کوشش مت کرنا، کہ جس دن مجھے موقع ملا تو میں اتنی تکلیف دے موت دوں گا کہ تم مجھ سے معافی پناہ مانگو گے، اور دوبارہ اپنے منہ سے میرے بھائی کا نام مت لینا۔ خان سرد برفیلے لہجے میں شیر خان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں موجود بغاوت دیکھتے شیر خان کے دل میں ایک ڈر سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اب ہر حال میں خان کو مارنا چاہتا تھا۔ شیر خان نے ایک دم اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے خان کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہا تھا۔ مقابل بھی خان تھا، جس نے بجلی کی تیزی سے اس کا بازو پکڑتے جھٹکے سے مروڑتے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ شیر خان کا بازو آزاد کرتے خان نے اپنی گن نکالتی شیر خان کے سر پہ تانی تھی۔ وہ جو آگ بگولا ہو کے کھڑا تھا خان کو اپنی طرف گن کرتے دیکھ کر ہنس پڑا تھا۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو خان؟ مارو مجھے، ورنہ میں پہلی فرصت میں موقع پاتے ہی تمہیں ختم کر دوں گا۔ شیر خان اسے اکسا رہا تھا۔ شیر خان کی آنکھوں میں سپاٹ تاثرات دیکھتے خان نے اس کے پیچھے کھڑے خاموشی سے باتیں سنتے اس کے آدمی کے سر میں گولی ماری تھی۔ یہ گولی تمہارے لیے بھی ہو سکتی تھی، لیکن میں تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گا، اور دوبارہ اپنے ان پالتو کتوں کو میرے آفس لے کر آنے کی غلطی مت کرنا۔ شیر خان کو دھمکاتے خان اپنی گن واپس اپنی ویسٹ میں رکھ چکا تھا۔ شیر خان غصے سے سرخ ہوتا خان کو گھورتا ہوا چلا گیا تھا۔ وہ خان کی یہ اکڑ توڑنا چاہتا تھا۔
اسے خان کی پل پل کی خبر تھی. اس نے ابھی تک زمن کو اس لیے کچھ نہیں کیا کہ وہ اس سے پہلے خان کی مجبوری سے کمزوری بنانا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب ہونے لگا تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا زرخان کبھی اپنی کمزوری نہیں بتاتا. سین چینج. زمن اسکول کے گیٹ سے باہر نکلی تھی. اس کی منتظر نگاہیں خان کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکی گئی. خان کو نہ پا کر اس کے تاثرات بدلے تھے. اپنا موڈ درست کرتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہاسٹل کی جانب روانہ ہو گئی تھی. یہ جاب اس نے کچھ دیر پہلے ہی شروع کی تھی. ہاسٹل میں سارا دن بیکار پڑے رہنے سے اسے جاب کرنا زیادہ بہتر لگا. تبھی اسے قریبی لوکل اسکول میں اس نے چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا. اسے پیسوں کی اتنی فکر نہ تھی کیونکہ وہ بینک میں موجود پیسوں سے اپنا گزارا کر رہی تھی. وہ نظریں جھکائے چل رہی تھی. اس کی سوچوں کا مرکز خان تھا. اس کے اچانک بدلے تیوروں نے رمن کو جہاں خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا تھا وہی اس کے رویے نے اسے پریشان بھی کر دیا تھا. وہ سوچوں میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی. اچانک اپنے قریب آ کر گاڑی رکنے پر وہ ڈر گئی تھی. وہ بنا رکے تیزی سے چلنے لگی تھی. جب جانی پہچانی آواز سن کر پیچھے کو مڑی تھی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا زمیر کو اتنی مہنگی گاڑی سے نکلتے دیکھ کر زمن کے تاثرات بدلے تھے. وہ واپس موٹی دوبارہ چلنے لگی تھی جب زمیر نے اسے آواز دی تھی.